بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کو قرآن کریم کے تعلق سے 3 اہم باتیں بتلانی ہیں۔ ایک یہ، کیا قرآن کریم کو کوئی آدمی موبائل میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو موبائل میں پڑھے گا تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ تیسری یہ بات کہ کیا قرآن کریم کو لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن کریم کو موبائل میں پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ صورت میں ہے کہ جب آپ کہیں سفر میں جا رہے ہوں یا کوئی اور دقت ہے تو بطور مجبوری آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی سمجھیں کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا اور قرآن کریم کو موبائل میں پڑھنا، اس میں قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے میں اجر و ثواب زیادہ ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ موبائل کے اندر جو قرآن کریم ہوتا ہے وہ دراصل قرآن کریم نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم کا عکس ہوتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اسے اپنا عکس نظر آتا ہے، اور آپ یہ بات سمجھیں کہ اصل میں اور عکس میں فرق ہوتا ہے۔ اصل حقیقت ہوتی ہے اور عکس حقیقت نہیں ہوتی۔ تو حقیقت میں تو قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنے میں ہی زیادہ ثواب ہے۔ ہاں، بطور مجبوری میں قرآن کریم کو موبائل کے اندر پڑھنا بھی جائز ہے۔ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم موبائل میں پڑھے گا تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو دوستو، بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو موبائل میں پڑھے گا تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اس وجہ سے کہ قرآن کریم حقیقت میں موبائل کے اندر ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک عکس ہے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں نہیں، اس کے لیے اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو موبائل میں پڑھے گا تو اس کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ عکس ہے یا حقیقت میں اس میں قرآن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ یہ آدمی اگر موبائل کے اندر قرآن کریم کو پڑھے تو ضرور وضو کر کے قرآن کریم کو موبائل میں پڑھیں۔ اور دوستو، سب سے بڑھ کر ادب کا تقاضا یہی ہے، اگر آپ پڑھیں تو آپ بھی وضو کر کے ہی پڑھیں۔ دوسری بات یہ ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے، کیا کوئی آدمی قرآن کریم کو لیٹ کر پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ قرآن کریم کو بیٹھ کر پڑھنا یہ سب سے زیادہ ادب کی بات ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ اس سے بیٹھا نہ جا رہا ہو، دقت پریشانی ہے، بیماری ہے، تو پھر وہ آدمی دوسرا درجہ اختیار کرے کہ وہ کہیں ٹیک لگا کر بیٹھ جائے۔ بغیر اس سے بیٹھ کر نہیں پڑھا جا رہا تو ٹیک لگا کر پڑھ لے، یہ اس کے لیے آسانی کا درجہ ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کی ایسی بیماری کہ بھئی وہ ٹیک لگا کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اسے لیٹے ہی رہنا ہے، اب اس کے لیے دقت ہے، مجبوری ہے، پریشانی ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر اپنے دونوں پیروں کو ملا لے اور اپنے لباس کا اور اپنے سطر کا اس کا دھیان رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کر لے۔ اس کے لیے مجبوری کی حالت میں یہ جائز ہے۔ تو دوستو، بغیر مجبوری کے آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ اس میں بے ادبی کا احتمال ہے۔ ہاں، مجبوری میں اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ تو آج میں نے آپ کو تینوں ہی باتیں بتلا دی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔